السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جو تراویح کے اندر ہم قرآن میں سے جو جز پڑھے ہیں وہ آ کے 16واں پارہ، اس میں ایک خاص آیت کا ذکر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب یہ آیت کا امپورٹنس کیا ہے؟ حافظ صاحب بولے تو ہم اتنے دنوں سے زندگی گزار رہے ہیں کہ کہاں سنے ہمیں یہ آیت؟ ذرہ ذہن لگاؤ، کہاں سنے ہمیں یہ آیت؟ یہ منہا خلقناکم کی جی قبرستان۔ امام صاحب کو معلوم ہے، آپ بھی بولیے کہاں سنے؟ قبرستان کے اندر۔ جب کبھی بھی کسی کی تدفین کرنے جاتے، ہمارے گھروں میں اگر کوئی انتقال ہو جاتے، کہ مسلمانہ جب کبھی بھی کوئی انتقال ہوتے تو جب صبح ہونے کے بعد میں نماز جنازہ کے بعد جب قبر میں اتارتے رہتے ان کو، اس ٹائم کو اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرتے۔ کیا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب اس کا مطلب کیا ہے ہمارے کو سمجھنا ہے۔ یہ امپورٹنس قرآن کی جو یہ آیت ہے، وہ قرآن قبر میں ڈالتے وقت ہی کئی کو بولتے، اس کے بارے میں سمجھیں گے انشاءاللہ آج۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ انسان کے زندگی حیات لائف سپین کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ انسان کی زندگی جو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد میں لے کر آخرت تک جو ہونے والی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ کیا ہے یہ؟ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا فرمایا۔ اسی سے مطلب مٹی سے، مٹی سے ہی ہم نے تم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولا؟ مٹی سے ہم کو بنایا، مطلب کیا؟ آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ تو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی چاہتے، تو ہم بھی کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے بنے ہیں۔ منہا خلقناکم، یہ اس کا مطلب ہے۔ وفیہا نعیدکم، وفیہا مطلب اور اسی میں ہی تمہارے کو لوٹانا ہے، ہم تمہارے کو لوٹائیں گے۔ یعنی انسان جیسے ہی مر جاتا سیدھا جا کے قبر میں ڈال جاتے، جہاں سے پیدا ہوا ہے واپس وہیں چلے جاتا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی میں سے، اسی مٹی میں سے دوبارہ تمہارے کو نکالیں گے ہم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولا قیامت کے دن حساب کے واسطے۔ اب یہ تو سب ترجمہ بول رہا ہے، لیکن امپورٹنس کیا ہے اس کا؟ کہ جب قبر کے اندر میت کو ایسا رکھتے ہیں تو انسان کو دیکھ کر سمجھنا چاہیے دنیا کی جتنی بھی مال و دولت ہو، 1 روپیہ بھی انہیں ساتھ میں نہیں لے کو جاتا۔ لکھ جاتا تو کیا؟ صرف اور صرف کفن کا کپڑا، دوسرا کیا بھی نہیں۔ اپنے اعمال، اپنی زندگی میں جو کرا رہتا، اچھے کرا تو اچھے اعمال، برا کرا تو برے اعمال، یہ لکھ جانے کا، اس کے علاوہ دوسرا کیا بھی نہیں لے کو جاتا۔ چونکہ اس کے اندر بالکل حقیقت ہے کہ بندہ مٹی سے بنا، واپس مٹی میں جاتا ہے، ساتھ میں کچھ بھی لے کو نہیں جاتا۔ ایسا بولے تو انسان کو دل میں ڈر، خوف پیدا ہونا۔ ایک چیز پکی ہے، کیا؟ انسان مرنے والا پکا ہے، البتہ آج مرتا، کل مرتا، پرسوں مرتا، ٹائم ایک نہیں معلوم ہے، لیکن مرتا ضرور ہے۔ تو اس کے لیے انسان مر گیا، مٹی میں مل گیا بولے سر کا نہیں، مٹی میں ملنے کے بعد میں قبر میں سے وہاں سے پھر آخرت کا قصہ شروع ہوتا۔ سب جنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ جیسے ہی قبر میں جانے کے بعد میں آخرت کی پہلی کرن شروع ہو جاتی، پہلے آخرت کے کام شروع ہو جاتے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تیسرے خلیفہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک صحابی ہے نا، بہت بڑے صحابی، ایسے بڑے صحابی بولے تو جن عبادتیں کر کر کے اتنے بڑے بن گئے سو ہے، ان کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قبر میں گئے تو ان کا کیا حشر ہوتا کی بلکہ۔ لیکن انہوں جب قبرستان کے پاس سے ایسا جاتے، قبر کی طرف دیکھتے تو بہت زیادہ زار و قطار، یعنی بار کنٹینیوسلی روتے رہتے تھے۔ لوگاں دیکھ کے پوچھتے جہنم کا اس کا بیان چلا تو اس کے بارے میں ذکر چلا تو آپ اتنا زیادہ نہیں روتے، جیسے ہی قبرستان آتا قبر کی طرف دیکھتے کہ آپ اتنا زیادہ رو جاتے۔ کئی کو ویسا بول کے ان سے پوچھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمائے کہ انسان کا حساب قبر سے ہی شروع ہو جاتا۔ جو انسان جیسے ہی قبر میں چلے جانے کے بعد میں
اگر اسے قبر میں آسانی ہو گئی, قبر میں اسے کچھ زیادہ عذاب نہیں ہوا, تو آگے کا مسئلہ جو ہے ذرا آسان رہے گا. اگر قبر میں ہی بہت زیادہ مشکل ہے تو آگے جا کے بھی بہت زیادہ مشکلات جھیلنا پڑتا. بول کے سمپل سی بات کیا ہے, قبر میں جس کو زیادہ عذاب رہے گا اسے محشر قیامت کے دن بھی بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی, پل صراط کا راستہ مشکل ہو جاتا, اور نہ جانے اور کئی منزلیں بیچ میں رہتی, انسان کو جو ہے بہت زیادہ پریشان اور تکلیف دے مطلب پریشان, تکلیف ہونے والی, درد دینے والی. سمپل سے بولنا کیا چاہ رہا ہوں بولے تو, انسان جب قبر میں جاتا مٹی میں مل گیا, بات ختم ہوگی, بات نہیں, وہاں سے نیکسٹ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اسی لیے جب تک ہم دنیا میں رہیں اپنے اعمال کو سدھاریں, بہتر کریں, غلطی ہوئی تو توبہ کریں. یہ رمضان ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے جس کے ذریعے سے ہم پورا کلین سلیٹ کر سکتے, ایسا کہ گویا بچہ دوبارہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا وہی سے بن جا سکتے. اب جو بچہ پیدا ہوتا اس کے نام میں کیا گناہ رہتے, کہیں کا بھی نہیں رہتے. ابھی اللہ اللہ بول کے سانس لینا شروع کرا رہتا انہیں, تو اس کے حق میں بالکل جیسا گناہ نہیں رہتے. انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو رمضان میں ہم توبہ کرنے کے بعد ہمارے گناہوں کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے گا. بس آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں رمضان میں کما کہو عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری حیات جب تک دنیا میں رہے اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ما علینا الا البلاغ. ایک منٹ, دوسرے عشرے کی دعا کیا ہے؟ دوسرے عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ. اب جن کو اتنا لمبا پڑھنے آتا گولڈن, بہت اچھی بات. نہیں حافظ صاحب اتنا زیادہ یاد نہیں کر سکتے, مشکل ہوتا بولے تو کم سے کم استغفر اللہ تو بھی بولیے. کیا بولنا ہے؟ استغفر اللہ. استغفر اللہ تو یاد رہیں گا انشاءاللہ. زور سے بولیے استغفر اللہ. ایک 5 مرتبہ بولیے گا. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.